نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویسے قرأت کروا کے اچھا کیا آپ نے، ایک عنوان مل گیا مجھے اور بڑی اچھی آیت کی تلاوت کی گئی ہے. صرف اسی کا ترجمہ اور تفسیر و تشریح کر دی جائے، مجھے لگتا ہے کہ آج کی یہ نشست کامیاب ہے. یہ اللہ کے محبوب کا مہینہ ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اسلام جہاں جہاں ہے، جس کے پاس ہے، بغیر نبی کے ممکن ہی نہیں ہے. اسلام میں نبی ہے، اسلام کے لیے نبی ہے، اسلام کو نبی ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی بے نیاز، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں. اگر حقیقت کے آئینے میں کہیں تو رسول ہی اسلام ہے. اگر اعتماد نبی پر نہ ہو تو کون سا ایمان و کون سا اسلام ہے. اس لیے اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدق و فعل میں ہمیں سچا مسلمان بنائے رکھے. تلاوت کی گئی آیت جو ہمارے امام صاحب نے بھی تلاوت کی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سنیے. اور یہ جو مہینہ ہے اور ابھی جو 9 دن یا 10 دن اور باقی ہے، کس کے واسطے؟ بڑی رات آنے کے واسطے. اور وہ اتنی بڑی رات ہے کہ آپ نے کیا 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 ہے وہ سب اس رات میں پیش ہوگی. پورے سال کیا کیا کیے ہیں آپ، A to Z وہ رجسٹر پیش ہوگا اور نیا رجسٹر دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور کمفرٹ ہو کر بیٹھیے. ڈرنا اچھی چیز ہے، لیکن صرف ڈرنا اچھی چیز نہیں. امید رحمت بھی رکھیے اور خوف الہی بھی رکھیے. یہ دونوں کے بیچ میں کھڑے رہیں گے نا تو نہ تو آپ اوور کانفیڈنس کی زندگی کاٹیں گے اور نہ لو کوئی. آپ اللہ کا خوف رکھیے اور رسول رحمت کی امید رکھیے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم اس کشتی پر سوار ہیں جس کو مصطفیٰ نے بنایا ہے. اس میں ریپیئر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی احساس کے ساتھ جینا نصیب کرے. 3 کام نہیں کرنا ہے، پہلے وہ بول دو. لڑائی نہیں کرنا، چاہے بیوی سے ہو، بھائی سے ہو، دوستوں سے ہو. فرینڈلی انداز میں بھی لڑائی نہیں کرنا، کیونکہ اتنے ایکٹیو ہیں فرشتے ابھی
لکھنے میں ہے. اب جانتے ہیں نا کہ جب کوئی پروجیکٹ تکمیل کو پہنچے تو کیسا ایک دم ارے وہ تو نہیں چھوٹا, یہ تو نہیں چھوٹا, وہ تو نہیں چھوٹا. حالانکہ فرشتے کامل اکمل مکمل ہیں, لیکن چونکہ پیش کرنا ہے, یہ سال بھر کا جو پروجیکٹ ہے فرشتوں کا وہ پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ. کوشش یہ کیجیے کہ اگر اللہ سے ریلیٹڈ معاملات میں کچھ کمی بیشی ہو تو یقین رکھیے کہ نبی کی شفاعت سے ضرور اس کی معافی ہوگی. لیکن بندوں سے معاملات اگر آپ کا رہا گڑبڑ تو آپ کو معافی نہیں ملے گی. یہ بہت اہم بات ہے. کسی کا دل دکھایا ہوگا آپ نے, کسی کی غیبت کی ہوگی آپ نے, ماں باپ کا کہا نہیں مانا ہوگا آپ نے, بڑوں کی بے ادبی کی ہوگی آپ نے. ایک ایک چیز کو یاد کرنا. آپ ہمارے سامنے اچھا کپڑا آیا, اچھے سے نماز پڑھ لینے سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے. اکیلے قبر میں آپ کو رہنا ہے. آپ فخر کرتے ہیں نا کہ ہمیں پیر صاحب بچا لیں گے, یہ کر لیں گے. پیر صاحب خدا نہیں ہے, سفارشی ہیں وہ, اور سفارش اللہ کے حدود میں کیے جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ نہیں سفارش ہوگی. کسی کافر نے آپ کی مدد کر دی تو کیا آپ اللہ کو کہیں گے اللہ اس کو بخش دے؟ نہیں بول سکتے. آپ ماں کا دل دکھا کر کے پیر صاحب کا قدم چومیں گے, باپ کا دل دکھا کر پیر صاحب کا قدم چومیں گے, بیوی کو پر ظلم کر کے پیر صاحب کا قدم چومیں گے؟ نہیں. کبھی اگر آپ تو سنے ہوں گے, ہم جمعہ میں ایک جملہ بولتے ہیں, مفتی صاحب کو بکرا نہیں بنانا. ابھی رمضان آ رہا ہے نا, اے چھوٹے ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ادھر دیکھ, ایسا بیٹھ, ہاں دیکھ ہمارے طرف. تو کیسا بکرا؟ کیا سود خوری کے 1 لاکھ روپیہ آئے آپ کے پاس, 10,000 مفتی صاحب کو دے دیے تو اللہ معاف کر دیتا. اس لیے میں نے کبھی بھی 18 سال کی پوری زندگی ہو گئی, کبھی میں نے چندہ کا اعلان نہیں کیا ہے. کون پیسہ دے دیے کہ کیا ہے کہ میں جانتا ہوں یہاں, کیونکہ یہ اتنی اسمارٹ سٹی ہے, یہ اتنی چلتی پھرتی سٹی ہے یہ, کہ بس اللہ خیر کرے. غلط سوچ اور غلط کام ہے. 1 روپیہ بھی اگر غلط کھائے ہوں گے نا, اور اس کا خون بنا پھر گوشت بنا, سوچ لیجیے آپ پارہ نمبر 24 میں اللہ پاک سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا, انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ اس دن ہر چیز کو زبان دے دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زبان پر تالا اور اس کے علاوہ سب کو زبان ہے. آپ یہاں پر کا گوشت اگر غلط ہوگا نا, اب اس کو ایسے کریں گے نا, ادھر کا بولنا شروع کر دے گا. یہاں آپ بچ گئے, 60 سال 70 سال جو بھی ہے بچ گئے آپ. کون دیکھا کیجیے قبر میں. آج کل کی بوڑھیاں لوگ بہت بولتے, کون دیکھتے قبر میں. بھائی مائکے کو دیکھو, تو دیکھنا عذاب تیرے کو ہوگا, جھیلنا تیرے کو ہے. آپ کیا چاہو گے کہ اللہ کو کہو گے اللہ ہمارے کو ختم کر دے؟ وہ ختم ہی نہیں کرتا. وہ عذاب ہی نہیں ہے جس کا آپ کو احساس نہ ہو. عذاب تو ایک احساس کا نام ہے, وہ ختم اور لمٹ اس کا نہیں ہے. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ایک چرم راکھ کیا ہوگا کہ فوراً اللہ اس پر دوسرا چرم لا دے گا, دوسرا جلد لا دے گا. اور آپ بیسٹ کوالٹی ہے. آپ یہ سوچیے کہ مفتی صاحب کون سی گفتگو کر رہے ہیں. آپ بیسٹ کوالٹی ہے. ایک چھوٹی سی بات, اے سی میں رہنے والا ہمیشہ اس کو آپ 10 منٹ ذرا باہر کھلے آسمان چڑچڑاتی دھوپ کے سامنے کھڑے کر دیجیے, رہ پائے گا؟ نہیں رہ پائے گا. آپ بیسٹ کوالٹی ہیں, اس کو سمجھیے. آپ مطلب اگر ذرا بھی آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ کر پائیں گے نہیں. اسی لیے کسی نے مجھ سے جب پوچھا شیطان کس سے پیدا ہوا ہے, آگ سے,
تو شیطان جب آگ میں جائے گا تو اس کو کیا، تو آگ سے ہی پیدا ہوا ہے نا اس کو. تو بڑا اچھا سوال ہے یہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ مٹی سے. ذرا ایک مٹی سے مارو سر میں، چوٹ لگتی کہ نہیں؟ ارے اللہ کے نظام پر دھیان دو، غور کرو، اپنے تھاٹ سے نہ سمجھو اس کو. ہم مٹی سے پیدا ہوئے لیکن مٹی اور پتھر کی چوٹ ہمیں بھی لگتی ہے. کون سا عذاب، کس کے ذریعے عذاب؟ آپ اللہ کی عذاب کی تحقیق مت کرو، بچنے کی تمنا کرو بس. اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں حسنہ دے، وفی الآخرۃ حسنہ، حسنہ دے، یہاں بھی حسنہ وہاں بھی حسنہ. پھر بھی آپ وقنا عذاب النار، مطلب دونوں جگہ جب نیکی آپ کو مل ہی گئی، دونوں جگہ کمپلیٹ ہو ہی گئے آپ، تو پھر عذاب سے بچنے کی دعا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے آپ کو ہمیشہ ڈرنا ہے. حسنہ رحمت نیکی مل بھی جائے، خوف آپ کو رکھنا ہے. اس کی دنیاوی مثال آپ لیں. آج ماڈرن زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور ماڈرن لوگوں کی زبان پر یہ بات رہتی ہے کہ یہ ترقی کا زمانہ ہے. نہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی، سائنس کی ترقی، نئی نئی ایجادات کی ترقی، ترقی کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے اس کو صرف ایک ہی جواب دینا کہ جتنی بھی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ایجاد کرنے والا کون ہے؟ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ اگر اس نے کہا کہ لاڈ میں کالے ہے تو یہ ہے، تو وہ مائیکل ہے، یہ ہے، سب مخلوق ہے نا. اس میں تو میرے خدا کی تعریف ہو رہی ہے. خدا ایسی شان والا ہے جو ایک مخلوق کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ ایسی ایسی عظیم چیزیں پیدا کر سکے. اس میں خالق کی طاقت. یہ ترقی کا دور نہیں ہے، یہی سب سے بڑی تنزلی کا دور ہے. کیوں؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر القرون قرنی، بہترین سنچری میری سنچری، بہترین صدی میری ہے. ثم الذین یلونہم، پھر جو اس سے قریب یعنی صحابہ کی ہے. ثم الذین یلونہم، پھر جو اس سے قریب، یعنی تین ہی دور سے. قرن بنے سنچری، 100 سال. تب فرسٹ سیکنڈ، یعنی صحابہ اور تابعین تک کو بہترین کہا. اب آگے نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آگے خیر القرون نہیں شر القرون کا دور ہے. اب تمہیں اس شر میں خیر تلاشنا ہے، اس شر میں خیر. اور تلاشنے والے نے تلاشا، وہ وقت کا امام بخاری بن رہا ہے، وقت کا غوث اعظم بن رہا ہے، وقت کا غریب نواز بن رہا ہے، بندہ نواز بن رہا ہے. شر القرون میں اللہ کے ولی ہے، شر القرون میں اللہ کے ولی. گلاب اور کانٹے کی دوستی بڑی اہم ہے، لیکن گلاب گلاب ہے، کانٹا کانٹا ہے. کانٹے کی وجہ سے گلاب کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. آپ بیسٹ کوالٹی بنو، کوانٹیٹی نہ دیکھو. کرکٹ کے میدان میں دیکھے ہوگے آپ، ہزاروں ہزار تماشائی رہتے ہیں، کھیلنے والے کم ہوتے ہیں، میدان میں کم ہوتے ہیں. میدان عمل میں رہو. آپ کبھی نہ سوچنا کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، وہ ان کی بدقسمتی ہے جو نہیں آئے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم آئے. اور اس کا اجر آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو ملے گا. سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتا ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. کیا بات ہے، اتنی اچھی آیت ہے کہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے بھی سنو اور باپ ہونے کی حیثیت سے بھی سنو، اور اس آیت کو گھر میں بھی سناؤ. جانتے ہیں باپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخشا گیا اور اعلیٰ کیٹیگری میں ہے. خدا کرے سب کے باپ جنت الفردوس میں ہو، وہ اعلیٰ کیٹیگری میں ہے اللہ کے فضل سے. یہ بات ہمیشہ دھیان رکھیں. اب جب بچہ بیٹا مرا، اولاد اس کی مری، تو ان اپنے عمل کی وجہ سے بخشا تو اللہ ضرور، لیکن کیٹیگری تھوڑی نیچے کی ہے. یکایک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے یہ کون ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوں گے نا، دیکھو اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے کیا، کئی کو پوچھ لیں، یہ سب عقل نہیں دوڑانا یار، یہ سب پروسیجر ہے، یہ سب پروسیجر ہے، عقل دوڑائے تو پھنس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا یہ کون ہے، کہاں لے جاتے ہیں؟ ہاں ان کے اسٹیٹس کی بنیاد پر وہ روم ہے اس کا مولا. کہا اچھا
ان کے ابا اماں کہاں ہیں؟ وہ تو بہت اعلیٰ ہیں، اللہ کے نیک پر تیرے نیک بندے ہیں سر. اچھا اس کو بھی وہیں لے جاؤ. یہ کیا بات ہے یار. الحقنا بہم ذریتہم، ان کے ساتھ ان کی ذریت کو بھی ایڈ کر دے. کیا بات ہے یار. اب آپ بتائیے، ایک معمولی ہوئی نہیں آیت کریمہ، ایک معمولی، ایک ماں باپ اگر جنتی ہے اور اولاد کیٹیگری میں جنت میں لو کوالٹی کے ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی اس عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کو وہ عظمت عطا کرتا ہے. آپ کا اور ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. پازیٹیو رہے نا تو اچھی اچھی بات سمجھ میں آتی. لوگ خلی انگلیاں کرنے والے کام کرتے ہیں. عجیب ہے، یہ کہاں کرے وہ کہاں بھی. دیکھو نا 4-5 دن کے بعد واٹس ایپ گروپ شروع ہو جاتا. کیا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، صحابہ کرے کیا، وہ کرے کیا. قسم خدا کی جو صحابہ نے کیا ہے نا، پوری امت کے عمل کو ایک پلڑے پر رکھو اور کسی صحابی کے ایک دن کے عمل کو نہیں، ایک سیکنڈ کے عمل کو کہو. صحابہ کی پوری زندگی چھوڑو، ایک سیکنڈ کے عمل کو ایک پلڑے پر رکھو. غیر صحابی کا سارا عمل کم نظر آئے گا اس ایک سیکنڈ کے عمل پر. اور آپ کہتے ہو صحابی نے کیا ہے. کیا صحابی نے کیا بتاؤں آپ کو. قرآن پاک سنیے، سورۃ الکہف آیت نمبر 27 اور دیگر بلکہ بڑی مشہور ہے سورۃ الفتح، بڑی اچھی آیت ہے. سبحان اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے مسکراتے رہا کیجیے، کبھی پریشانی کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیا کیجیے. میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. کیا بات ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نثار ہیں. نثار بولے تو قربان، عاشق، ان پر جان فدا کرنے والے. صحیح ہے نا. خالی نام اور زبان سے نہیں بھیا، ہم گفتار میں بھی نثار مصطفیٰ ہے، کردار میں بھی نثار مصطفیٰ. ایسا نہیں کہ نعرہ لگا دیے اور جب مارنے کی بات آئی تو بھاگ گئے، ایسا نہیں ہے. ابو بکر صدیق ایک موقع سے، بلکہ ہجرت ہی کے موقع سے، جب نبی کو لے چل رہے تھے نا، تو کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں ایسا کر رہے تھے. آپ ہم سب دماغ والے زیادہ ہیں نا، ہے ہمارے قوم میں ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں. اور یہی پوچھا بھی نبی نے، کیا کر رہے. یا رسول اللہ کوئی بھی تیر چلائے تو مجھے لگے آپ کو نہ لگے، اسی لیے ایسا کر رہا ہوں. جب نبی نہیں جانتے ہوں گے. نبی نے کہا تھا ابو بکر کو ایسا کرنے نہیں. عشق میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے یار. ذرا محبت والا دل پیدا کرو گے نا، سب پوزیٹو ہوگا. ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ آئرنگ بدعت ہے لگانا، جھومر بدعت ہے لگانا. ارے یار یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. آپ اس بات کو سمجھیے. تو ذرا آپ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کیا کرے، ایک آیت سے سمجھ جائیے اور ساری بدعت کی جڑ ختم ہو جائے گی آج کے بعد سے. آپ لوگ سنتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے لوگ بھیجتے بھی ہیں. میں تو بلاک ہی کر دیتا ہوں. اپنے لوگ بھیجے بھی تو بلاک کر دیتا ہوں، پھر فون کر کے معافی مانگے تو پھر اس کو ان بلاک کر دو. آپ نے بھیجا کیوں؟ اور اس کو یہ میرا مطلب میرا غصہ نہ سمجھیے، بلکہ شریعت سنیے. اور بڑی اہم بات ہے، ختم نبوت سمجھیں آپ. ختم نبوت بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہر طرح سے آخری نبی ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہیں بھی کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. محمد الرسول اللہ پر اللہ نے اسٹم مار دیا ہے. اب اس مہر کو مارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بڑا کوئی موجود ہو، اور اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. لہذا اس اسٹم کو، اس مہر کو کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا. یہ ختم نبوت. اب اگر جیسے آ رہا ہے نا شکیل بن حنیف وغیرہ سب کا نام آ رہا ہے نا، اور قادیانی یہ سب جو مشہور ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، محبت والے ہیں آپ. ذرا سنیے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ایسے سوال ہوا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے کیا کرنا چاہیے، کیسا دلیل دینا چاہیے. تو حضرت سیدنا امام اعظم کا ذکر بھی دیکھیں. سبحان اللہ، کل ہی تھا ان کا دن ہے نہیں،
سبحان اللہ، یہ بھی عظمت کی چیز ہے. ہاں، یہ لے لیتا ہے اللہ کام. دیکھیے حضرت نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے اور دعویٰ کرنے والے انتظار کریں کہ ہمیں دلیل ملے، تو دلیل دینا یا ان کے دعوی نبوت کو تسلیم کرنا یہ خود کفر ہے. دعوی نبوت کو سننا بھی کفر ہے. کوئی جمن آیا اور کہا میں نبی ہوں، اب آپ کہیں گے کیسا نبی ہے، دلیل دو. اتنا سے جملہ بولتے ہی ایمان سے نکل گیا. اب یہ چھوڑا نا، آپ یہاں پر محفل سجائیں، باہر جائیے تو آپ جو یہ محفل سجائے کیا دلیل ہے، اسے نہیں معلوم کہ ایمان رخصت ہو چکا ہے، کیونکہ یہ عشق رسول کی محفل تھی، عظمت رسول کی محفل تھی، قرآن حدیث کی محفل تھی. اب دلیل مانگ رہے. ہر دلیل نہیں مانگی جاتی، کچھ سمجھی بھی جاتی، مگر اس کو ذرا اسٹرانگ سمجھیے ختم نبوت کا. جو کوئی دعوی نبوت پر دلیل مانگے گا، دے گا نہیں، مانگے گا بھی تو کافر ہو جائے گا. وجہ اس لیے کہ اتنے دیر تک ختم نبوت کا منکر ہوا، نبی پر بھروسہ نہیں رہا، آخری نبی پر بھروسہ نہیں رہا. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ جس کو باپ کہہ رہے ہیں وہ باپ نہیں ہے، تو آپ جائیں گے تحقیق کرنے کے لیے کہ تھپڑ ماریں گے آپ؟ ارے آپ 20-25 سال سے باپ باپ بول رہے ہیں، کوئی آ کر بول دے کہ یہ باپ نہیں ہے، تھپڑ ماریں گے آپ؟ کیوں؟ یہ کمانڈیڈ چیز ہے، میرے بیٹے ہونے کا بیس ہے میرا باپ، اور تم کنفیوز کر رہے ہو. اس لیے محمد رسول اللہ ایسے آخری نبی ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح سے دعویٰ کرے، چاہے عیسیٰ ہونے کا، کچھ بھی ہونے کا، وہ دجال ہے، کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے. محمد الرسول اللہ آخری سچے خاتم النبیین ہیں. لا نبی بعدی، کسی بھی طرح سے کوئی بھی نبی محمد کے بعد نہیں آ سکتا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذرا وہ جانچ لیں جو بار بار دلیل. بھائی کوئی بھی چیز، کوئی کپڑا لائے آپ تو اس پہ دلیل نہیں مانگتے ہیں. اگر اچھا پہلے دیکھتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ اچھا ہے، کیا دلیل ہے یہ کپڑا کیا ہے. ایسے ہی اگر یہ محفل سے باہر گئے، کہاں تھے آپ، یہ میں نے پوچھنا چاہیے، لیکن نہیں کہاں ہیں، کیوں تھے، یہ کیسا سوال ہے. ہونا یہ چاہیے اچھا محفل میں تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ہونا چاہیے نا. اسی لیے آج جو یہودیت پرموٹ ہو رہی ہے انہی لوگوں کی وجہ سے. اچھا یہ بتائیے، ابھی میں وہ آیت پیش کروں گا، دھیان دیجیے گا، سورۃ الفتح والی. قبروں کی زیارت کا کیا کانسیپٹ ہے، کرنا نہیں کرنا؟ بولو، قبروں کی زیارت کرنا کہ نہیں کرنا؟ کرنا ہے کہ نہیں؟ تو قبر ہوگی تب نہ کریں گے یار، قبر ہوگی تب نہ کریں گے. آپ جائیے سعودی عرب میں 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو نشٹ کر دیا، اور آپ کہو گے سعودی حکومت توحید پرست ہے، جہاں سے اسلام پھیلا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام کو بتایا، اس جگہ ہمارے اور اباپ کی قبروں کو نشٹ نہیں کیا گیا، ان کو نشٹ کیا گیا جو توحید کے علم بردار اول ہیں. اب جب قبر ہی نہیں ہے تو بتائیے اس حدیث کو اب چھپا دینا چاہیے کہ نہیں؟ زور القبور، قبروں کی زیارت کرو، نبی نے فرمایا فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کو یاد دلائے گی. اب قبر ہی نہ ہو تو زیارت کیسی ہوگی؟ اپنے انڈیا میں بھی یہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے. ارے قبر تو ثابت ہے نا. ابھی آپ کے خاندان کا کوئی انتقال نہ کرے تو آپ کہیں کو جائیں گے زیارت کرنے؟ جو ہوگا تب میں جائیں گے بھائی، کلیئر بات ہے. تو قبر ثابت ہے اور نبی نے قبروں کی زیارت کہی ہے، تو قبروں کی زیارت جب ثابت ہے تو آج کل ادھر ادھر جیسی پاسبلٹی ہوگی ہم جائیں. کوئی فرض و واجب نہیں کہا قبر کی زیارت کرو، یہ تو نہیں کہا کہ فرض ہے یہ واجب ہے 5 وقت کی نماز کی طرح. تو اب جب یہ بھی نبی نے قید نہیں لگائی تو تم کیسے لگا سکتے کہ نہیں منع ہے؟
یہ جرأت ہے شریعت پر. بہرحال میں چیدہ چیدہ ہر مسئلہ بتا دے رہا ہوں پورے مہینے کے لیے، سمجھیے آپ، تاکہ رمضان میں داخلہ اچھے سے ہو ہمارا. میں نے پہلے کہہ دیا یہ 10 دن جو ہے ایک دم لڑائی نہیں کرنا، سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا، موبائل وغیرہ میں زیادہ وقت نہیں لگانا، ایک دم پورا ویسا لکھا جاتا. سوچ لو جیسا آپ کریں گے ویسا لکھا جاتا. اور اس وقت بڑے بڑے پیر بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اور جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک وہاں پیچھے ہٹے سو ہے، پیر کہاں سے آئیں گے کامیاب؟ آپ سمجھ رہے؟ پیر تو نبی نہیں ہے نا، وہ نبیاں ہیں، ایک پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. یہ امت کا اعزاز ہے کہ شہداء اور علماء شفاعت کریں گے. یہ امت کا اعزاز، لیکن کب کریں گے؟ اگر معلوم ہو مجھے کہ آپ چوری کیے ہیں تو ہم آپ کی سفارش کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ پھر تو ہم بھی پھنسیں گے. ابھی مجھ سے کسی نے پوچھا ایک بیعت ہونے کے لیے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ کیسا، ہرے پیر سے، پیلے پیر سے، کیسا پیر سے بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ بتاؤ آپ کیسا پیر سے بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. اچھا، سچے پیر کی پہچان یہ ہے، دھیان دیجیے گا، سچے پیر کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ انہیں بلائیں تو پیار سے آئیں، اور اگر آپ اسے کچھ نذرانے نہ بھی دینا پھر آپ بلائیں تب بھی وہ آ جائے. یہ سچے پیر کی پہچان ہے. لیکن آج ہے ایسا؟ ذرا بھی رسپیکٹ میں کمی آ جائے. ارے پیری مریدی یہ آخرت کا پیمانہ ہے بھائی، یہ دنیا کا روزگار نہیں ہے. جب آپ پریشان ہوں گے تو وہ پیر صاحب، جو کامیاب پیر صاحب ہیں، خود بھی وہ کہیں گے اے اللہ یہ میرا چاہنے والا ہے، اگر تو مجھے بخشتا ہے تو میری وجہ سے انہیں بخش دے. اس حدیث سے بھی سمجھیے کہ ایک شخص کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، مشکات نے بھی نقل کیا ہے کہ لے جایا جا رہا تھا، اور لے جانے بعد فوراً مڑ کر کے ایک شخص کو بار بار وہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اللہ پاک نے کہا ہے فرشتوں اس سے پوچھو ماجرا کیا ہے، وہ مڑ مڑ کر بار بار کیوں دیکھ رہا؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے ان کے پاس لے چلو نا. کہا ٹھیک ہے. آئے، اور آنے کے بعد اس شخص سے جو کامیاب جنتی ہے، جن کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا تھا، کہتے ہیں اتعارفنی، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ تو جنتی کہیں گے نہیں میں تو نہیں پہچانتا. کہا نہیں پہچانتے آپ؟ ارے آپ ایک موقع سے آپ کو پانی کی ضرورت تھی، وضو کرنا تھا، میں جلدی سے لا کے آپ کو دیا تھا وضو کا پانی، فوراً یاد آ جائے گا، فوراً یاد آ جائے گا میں نے دیا تھا نا. ہاں یار اگر وہ میرا کام اچھا تھا اور تو نے میرے اس وضو سے نماز پڑھ کر کے آج کامیابی حاصل کی ہے تو ایسا کرنا، اللہ سے ریکویسٹ کر دینا میری بھی بخشش ہو جائے. یہ اللہ پاک سے کہیں گے پھر کہ اللہ اگر اس عمل کو تو نے قبول کیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں، پروردگار سفارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی بخش دے. اللہ کہے گا جاؤ. دیکھا آپ نے؟ تو یہ ہے کہ آپ جب پھنسیں گے تو آپ کے پیر بھی کمپلیٹ ہونا نا. اب جیسے تیسے آپ پیر کو دیکھ رہے، سچے پیر کو پہچاننا ہو، ایک مرتبہ نذرانہ مت دیجیے، پھر دعوت دیجیے آپ ان کو. اگر وہ آ جاتے ہیں تو سچ کہوں اچھے پیر، سچے پیر ہیں. ایک دم ٹرین چلا لیا ہے آج لوگوں نے. اللہ تعالیٰ محبت حقیقی آپ سب کو نصیب فرمائے. بہت اچھا جملہ نکلا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک لائن میں ہے، ایک طرف ہے. اور پیر تو نبی نہیں ہے یار، کوئی بھی. ابو بکر صدیق جب کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہے تو آج کا پیر کیسا جی؟ افضل البشر کو بھی عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد عقیدہ رکھتے ہیں جو انسان میں سب سے افضل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اس لیے آپ کمپلیٹ رہیے، اور واقعی مجتمع الشرائط پیر موجود ہیں تو ٹھیک ہے آپ ان کے دامن سے وابستہ. اور پیری کا صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ان کے مشن کو مانیں، نمازی بن جائے، آپ بے عمل تھے باعمل بن جائیں. آپ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا دامن اس لیے تھاما ہے کہ اب آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ سگریٹ پیے، لائسنس مل گیا کہ کچھ بھی کریں، انہوں ہے نا کون بھی کام نہیں آتے. کلیئر کہہ رہا ہوں، سب کو اپنی اپنی وہاں لگی رہے گی. ہاں فخر کروانا چاہتے وہ پیر سے تو ماشاءاللہ یہ میرا مرید ہے. امام اہل سنت پر فخر کیا ماں رہا کے پیر نے. سبحان اللہ. اللہ پوچھے گا تو کیا ہے
अहमद रजा को पेश कर दूंगा। किस लिए? था वैसा टैलेंट, था वैसी काबिलियत, था वैसा बेस। तो ऐसा रश के पीर बनो और इलेक्ट मत करो अपने पीर को बहुत पहुंचे हुए। पीर पहुंचा ऊंचा नहीं होता। पीर अगर शरीयत का पाबंद है तो बस ये 6 सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज यही है। हवा में उड़ना पीर का काम नहीं है। अगर वो काम होता ना तो गरीब नवाज खड़ावन को ऊपर फेंकते ही नहीं, फिर तो वो खुद मान लेते कि नहीं ये पक्का पीर है। वो तो ऊपर ही उड़ रहा था ना, लेकिन मारते मारते नीचे लाया गरीब नवाज ने। तो हवा में उड़ना, आज यही तो बोल रहे ना हमारे हजरत पहुंचे हुए हैं, तुम्हारे को कैसे मालूम पहुंचे हुए? अगर तुम उनके पहुंचे का इल्म रखते हो तो तुम तो उससे ज्यादा पहुंचे हुए हो ना उससे ज्यादा पहुंचे हुए हो ना। ये का इल्मुल विसाल है तुम्हारे को, ये विसाल हकीकी का इल्म है। तो ये कैसी बेवकूफी, ऐसा नहीं होना। नमाज की पाबंदी बनिए, दरूद के पाबंद बनिए, माँ बाप के वफादार बनिए। बहुत पुरफितन दौर है भाई, आपको उम्र कम मिली है, फितनों का ये दौर है। और आप जो ये दुनिया देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी ये लोग नहीं कर पाए। क्लियर कह रहा हूं मैं। 313 थे पावरफुल नबी के सामने, पावरफुल नबी के सामने। वो 313 भी ना भी होते ना तो अल्लाह ने बद्र को जब लिख दिया था कि ये जीत होगी तो होगी, मगर ये 313 कोई क्वांटिटी है बताइए तो? आज तो एक छोटे से जलसे में अगर 313 लोग हो तो मुन्ना काम जलसा समझा जा रहा है। आज तो बस सुभान अल्लाह 10 बार 5 बार नारे लगा दिए तो आजकल पढ़ने वाले फिक्स करने बड़ा अच्छा जलसा हुआ। नहीं, जलसा वो कामयाब है कि उस जलसे में जितने भी शरीक हो, फज्र की नमाज अगर उसकी कजा नहीं हुई है वो कामयाब जलसा है। और सब अगर सो गए जाकर के तो एक भी याद रखना, पूरे उस जल्स के एक एक हिस्से जवाब देंगे। आप यहां बैठे हैं ना, सूरत दुखान के आयत करीमा सुनिए। अल्लाह पाक फमा बकत अलैहिमुस्समा वल अर्द के तहत फरमाते, तफसीर में तफसीरुल जिलानी वगैरह में आप देखेंगे, बड़ी अहम हदीस है। मैं कभी कभी सोचता था कि नमाजी जो है, नमाज पढ़ने के बाद हट जाता क्यों? जैसे आप मुसल्ला भी नमाज सलाम फेरे है नहीं, आप लोग उधर चले गए उधर चले गए। मैं भी कभी कभी सोचता था ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफ से समझिए इशारा है। आज उसका राज खुला है। हदीस में आया है, तफसीर में आया है कि जहां पर आप नमाज पढ़े नहीं, जब आप इंतकाल कर जाएंगे ना तो वो मुसल्ला उठकर अल्लाह की बारगाह में जाता। नबी जब ये हदीस पेश कर रहे थे ना तो उठकर जब बोले ना तो ऐसा देख रहे थे, और सहाबा भी ऐसा कर रहे थे, ऐसा उठ कर जाता। नबी समझाने के लिए ऐसा बोल रहे थे, ऐसा उड़ कर जाता मुसल्ला, फख्र से रोते रोते जाता, बारगाह खुदा में हाजिर होता है। और अल्लाह पाक कहता है, ए मुसल्ला क्यों आ गए तुम? मुसल्ली ही ना रहा मौला, तो मैं रह कर क्या करूं? अगर इसी में एक अकीदा सुनिए, गोया वो मुसल्ला खुद उस मुसल्ली की सलात की गवाही दे रहा है। तो अगर कामयाब मुसल्ली ना होता तो कहीं को जाता? गोया अल्लाह पाक की बारगाह में वो गवाही नबी अशकबार है जब पेश कर रहे हैं। आप समझ रहे, छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको महसूस कीजिए। आज जो सबसे बड़ा फितना है मोबाइल का फितना है, इसको समझिए आप। सबसे बड़ा फितना मोबाइल का फितना है। आप कहते हो कि हम नेक चीज देख रहे हैं, नेक चीज। आपको किसने कहा नेक चीज देखने के लिए? कुरान से भी ज्यादा नेक चीज है, फिर उसको क्यों नहीं देखते आप? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोहब्बत से माँ बाप को देखने वाला हज्ज मकबूल का सवाब पाता है। अब आप कहिए मैं तो मोबाइल में माँ बाप को देख रहा था, मिलता सवाब आपको? इसलिए बहाने मत बनाइए आप, मैं ये देख रहा था वो देख रहा था। अभी आप नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे, अगर मैं सलाम करूं जवाब देंगे? नहीं देंगे। हालांकि सलाम तो अच्छी चीज है, जवाब देना भी अच्छी चीज है, लेकिन नहीं, कंडीशंस ऑफ शरा, शरीयत का जो कंडीशन है वो आपको फॉलो करना है, अपने थॉट को नहीं लगाना। तो अब आप जो अपने थॉट से पेश कर रहे हैं कि नहीं मोबाइल में तो अच्छी चीज, सवाल यह है कि किसने कहा आपको अच्छी चीज? 24 घंटे में आप बिल्कुल हर लम्हा उसी में आप मगन हैं।
کس نے کہا ہے آپ کو؟ اور جو کہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے. نبی نے کہا ماں باپ کو دے حج کا ثواب، قرآن کو دے آنکھ بچے گی عذاب سے. کبھی آپ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کا اتنا لا الہ الا اللہ کا صرف کبھی کبھی ذکر اور وظیفہ کیجیے. لا الہ الا اللہ کا ذکر اور وظیفہ کیجیے. کبھی تو بیٹھیے. جو کہا ہے اللہ اس کے رسول نے، جو کہا ہے وہ کرتے نہیں. اپنے دماغ سے اپنی مت کیجیے کہ آخر نکلا ہے تو وہ کیجیے. لیکن جب آپ کو اللہ کے فریضے سے فرصت مل جائے، اور یقین جانیے کہ جب سب سے بہترین، دھیان دیجیے، سب سے بہترین سنچری نبی اور صحابہ اور تابعین کی ہے، اور اس دور میں ان چیزوں کا ایجاد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہو سکتی. اچھی ہوتی تو نبی کے زمانے میں ہوتی، اچھی ہوتی تو صحابہ کے زمانے میں ہوتی. اور قرآن آج بھی ہے، اس دن بھی تھا. اس کا مطلب قرآن کل بھی اچھا تھا اور آج بھی اچھا ہے. انلمیٹڈ ہے اس کی ویلیڈیٹی، اس کی کوئی حد نہیں. حدیث کل بھی اچھی تھی اور آج بھی اچھی. ماں باپ کل بھی اچھے تھے اور آج بھی اچھے ہے کہ نہیں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہو بتاؤ؟ ولی بننا چاہتے ہو آپ؟ صحابی تو نہیں بن سکتے نا، کیونکہ صحابی بننے کی چیز ہے ہی نہیں. نبی جب تک موجود ہیں ایمان کی حالت میں ان کو دیکھنے والے کا نام صحابی. اب نبی ظاہری طور پر تشریف فرما ہے ہی نہیں، تو اب صحابیت کی عظمت کا چیپٹر کلوز ہو گیا. نہیں ہو سکتا کوئی صحابی. کلیئر ہے؟ مگر وہ ویسے کرنی زمانے رسالت پائے ہیں، زمانے رسالت رسول کا زمانہ پائے ہیں. آج اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کے پیر سب آئے ہوئے ہیں اور پاسبل بھی ہو جانا، تڑپیں گے کہ نہیں جانے کے لیے؟ تڑپیں گے کہ نہیں بھائی آپ کے بارے میں اگر معلوم ہو کہ آپ ہمارے بہی خواہ ہیں اور دور سے آ رہے ہو، فون کر دیں میں آیا ہوا ہوں، سب کو ہم چھوڑ کے جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایسا احسان ہے کہ ان کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مگر ویس کرنی تم کیوں نہیں جا رہے ہو نبی کے پاس؟ کیوں نہیں جا رہے ہو نبی کے پاس؟ ارے ایک دن کے لیے بھی تو چلے جاؤ، ایک گھنٹے کے لیے چلے جاؤ، خالی دیکھ لینا بس. لیکن نہیں گئے. یہ ہے کنڈیشنز آف شرع، یہ ہے شریعت کا کنڈیشن. نبی کی شریعت ہے ماں باپ کی خدمت مین ہے، ماں باپ کی. تو آپ جب اللہ کو مانتے ہیں نا تو اللہ کی بھی ماننا ہے. اب جب رسول کو مانتے رسول کی بھی ماننا ہے. صحیح ہے؟ شریعت کو مانتے تو شریعت کی بھی ماننا ہے. تب جا کر کے آپ سچے مطیع اور فرما بردار ہیں. ماں تھی، میں کیسے چھوڑ دوں؟ دل کہہ رہا ہے جاؤں، شریعت کہہ رہی ہے نہیں. اور میرا حبیب میرا خدا شریعت پر اتباع کرنے سے راضی ہے. سبحان اللہ. علی کیوں روئے تھے بتائیے؟ مقام صحابہ میں نماز قضا ہوئی تھی. آج نام لے لے کر مس یوز کر رہے ہو. ذرا نماز تو پڑھو علی کی طرح. سچا علوی وہ ہے، سچا محب اہل بیت وہ ہے جن کی ایک بھی نماز قضا نہ ہو، اور قضا ہو جائے تو دل پھٹ جائے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں. یہ ہونا چاہیے کہ نہیں. نام بس ختم. آج کیا ہو گیا یار؟ محبت قوالی کا نام بن گیا، محبت سما کا نام بن گیا. عرس کر لیے ہو گئی محبت حق ادا. کیا ہو گیا ہے؟ یہ اپنا تھاٹ ہے، یہ شریعت کا تھاٹ نہیں ہے. نہ عرس فرض ہے، دھیان دینا، نہ قوالی واجب ہے. نماز فرض ہے، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں ان محفلوں کا رد کر رہا ہوں جن محفلوں سے نماز پرموٹ نہیں کیا جا رہا، جن محفل والے نمازی نہیں بن پا رہے ہیں. میرے غوث کی محفل میں کوئی بیٹھتا، کیا بات ہے، تو اپنے عمل سے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، تقریر ہی سے پہنچ جاتا اللہ تک. سبحان اللہ. انتقال کر جاتا. یہ روح بھی نکلنا بڑا کمال. کہنا یہ ہے کہ ایسی محفلوں سے، ایسی جگہوں سے بچو جو محفل یا جو جگہ صرف تمہیں شخصیت پرستی کا درس دے، جو شریعت پرستی یا توحید پرستی کا درس دے. ایسی جگہوں پر جاؤ جو تمہارے سینے کو کشادہ کر دے نبی کی محبت کے باب میں.
جو اللہ تک پہنچا دے وہ سچا ہے، جو رسول تک پہنچائے وہ سچا ہے، جو آپ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کر دے وہ سچا ہے۔ آپ بس اتنا کوئی بول دے کہ نہیں میں ہوں نا کعبہ میں پڑھ لوں گا، یہ سچائی نہیں، یہ مس یوز ہے۔ بہرحال کافی باتیں ہو چکی، اب سورہ فتح سنیے ذرا توجہ سے، جو آپ بولتے ہیں نا اب آپ لوگوں سے بھی بولیں گے، یہ آیت کریمہ ضرور بولیے، کیا صحابہ کرے کیا، تو اب سنیے۔ ابھی رات جگیں گے نا آپ؟ ہاں جگیں گے، مگر چائے پی پی کر کے جگے تو کیسا ہے؟ ہاتھ پاؤں میں درد ہونا، تکلیف ہونا، پریشانی ہونا، جب آپ فٹ فاٹ ہو کر کے، جانتے ہیں کبھی بھوک لگتی ہے نا زیادہ تو اب اللہ زیادہ یاد آتا، پیٹ بھرا ہوا تو ڈکار آتا۔ کلیئر کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ذرا سمجھیے اس کو۔ خدا تک پہنچنے کے لیے ویسا لاؤ نا پروسیس۔ آپ جب ایک دم زبردست رہیں گے پھر تو آپ سمجھ جائیے کہاں مزہ آئے گا۔ آپ روئیے، پاؤں میں درد بھی ہو، تکلیف بھی ہو تو کھڑے ہوئیے، پریشانی بھی ہو تو بمشقت کھڑے ہوئیے۔ قسم خدا کی اس آیت کا فیضان آپ پر ہوگا، اے میرے حبیب اتنے کھڑے مت ہو، آپ کا پاؤں ورم پڑ جا رہا ہے، آپ کے پاؤں میں سوج جا رہا ہے حبیب، آپ اتنے کھڑے مت ہو۔ ایسی آواز آنی چاہیے، لیکن آپ کو تو ذرا سے درد ہو جائے، چلو یار چائے پی کے آتے ہیں، 2-3 ٹیوب لائٹ توڑ دیتے ہیں پھر آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ تکلیف ہونا، پریشانی ہونا، اور جب تکلیف پریشانی ہوگی تو خدا یاد آتا ہے۔ اور جانتے ہیں ایک میں اپنا پریکٹیکل 2005 کی بات کہہ رہا ہوں، مجھ سے کسی نے 300 حجاج میرے ساتھ تھے، کسی نے کہا کہ مکہ میں نہیں رو سکتے اور مدینہ میں رونے کو روک نہیں سکتے۔ جملہ بڑا اچھا ہے، مکہ میں نہیں رو سکتے، اللہ نہیں رولاتا، اور مدینہ میں جدائیگی کی بنیاد پر چونکہ کم رہا جاتا، 10 دن رہا جاتا ہے، تو وہاں اپنے رونے کو روک نہیں سکتے۔ آپ سمجھیے، میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ کی محبت کے یہ جملے اچھے ہیں کہ اللہ نہیں رولاتا، لیکن کوئی اگر اللہ کی یاد میں رونا چاہے تو رو سکتا ہے، رو سکتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اور مجھے اچھے سے معلوم ہے، مجھے الادب المفرد امام بخاری کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے، کیا بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو کی حدیث پاک ہے، ہمارے دیکھو ٹھیک ہے آواز نہیں کرنا، وہ اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ ان کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، میں آج کے حساب سے کہوں تو ڈاکٹر نے کہا آئی ایم سوری، ریفر بھی نہیں، آئی ایم سوری کہہ دیا ہو، جواب دے دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی ایک صحابی آئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کر کہتے ہیں ایو رجل احب الیک اذکر، لوگوں میں جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہو ان کو یاد کرو، جس سے تم پیار کرتے ہو نا ان کو یاد کرو۔ یہ جملہ بولنا تھا، انہوں نے اتنے زور سے کہا یا محمد، اتنے زور سے کہا اور رو پڑے، پورا ایک دم ناخن سے لے کے سر کے بال تک فٹ ہو گئے۔ آئی ایم سوری بول دیے تھے سارے ڈاکٹر، یعنی ختم ہونے والے ہیں، اب ختم نہیں، اتنی اچھی زندگی دی گئی۔ ذرا سمجھیے، محبت اسے کہتے ہیں جسے آپ کو چائے نہیں، اس کی یاد آپ کو ٹھیک کر دے، اس کی یاد آپ کو ٹھیک کر دے، اس کی یاد آپ کو تر و تازہ کر دے۔ یہ ہے محبت، اصلی محبت، یہ ہے سچی محبت۔ تو مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ رو نہیں پائیں گے، وہ اس وقت جو ہے 35 کلو کا تھا میں، بس ابھی تو 70 سے قریب ہوں میں۔ ہاں تو میں نے بچپن میں کے حساب سے ہی گلشن رضوی رائچور سے گیا تھا، پڑھاتا تھا اس وقت گلشن رضوی میں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے چیلنج قبول ہے۔ کیا کیا آپ ذرا سنیے، یہ منظر بڑا خوبصورت ہے، چونکہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ کوئی ون وے منظر نہیں ہے، ہر ایک کے لیے۔ خدا کرے آپ نہیں گئے ہیں تو ضرور جائیں، اور گئے ہیں تو بار بار جائیں، ایک بار اللہ تعالیٰ ضرور بلائے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ توجہ سن، ہاں تو کیا کرنا،
हम रोना चाहते हैं ना खुदा की याद में, क्या करना, कसम खुदा की सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं ना आप उसको याद कीजिएगा। आज के हिसाब से अगर कहूं, खैर आजकल तो बच्चे विरासती बच्चे हो गए हैं, जायदाद मिली तो महबूब है माँ बाप, नहीं मिली तो सबसे खराब है माँ बाप। क्या करें हमारे वास्ते, क्या करें हमारे वास्ते। पैदा करना कोई भी अहमियत नहीं है, पैदा करने के बाद सारे ऑप्शन है ना यार। पहले मरहला तुम्हारा पैदा करना वो करे, और बाद वाले को कह रहे क्या करे, ये नहीं करते तो क्या करे का क्या सवाल ही नहीं होता। अभी ये सवाल कर रहे हो, ये सवाल इसलिए कर रहे हो कि पैदा करें। अफसोस है। खैर जानते हैं मकाम इब्राहिम है जी, लालटेन की तरह मकाम इब्राहिम। तवाफ करने के बाद मैंने सबको खड़ा किया कि देखो यहीं पर हो, और वालदा को फोन कर दिया। कसम खुदा की सिर्फ उन्होंने एक जुमला कहा, बेटा कैसे हो। अब मैं नहीं, पूरे जितने भी लोग हैं सब रोने लगे। मैंने कहा नबी तक कहां पहुंच गया, जिनसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत, अल्लाह के रहम को मां से तशबीह दी जाती है। 70 माओं की ममता है, मां से तशबीह दी जाती है ना। तो जिनसे प्यार करते हैं उन्हें महसूस कीजिए। आप जब महसूस करेंगे तो मोहब्बत में और इजाफा होगा। आप रात में अगर बैठिएगा तो अल्लाह से प्यार करते हैं ना, तो याद कीजिए जब कभी बीमार थे, परेशान थे, घर के हर लोग परेशान थे, लेकिन अल्लाह ने अपने फजल से आपको ठीक कर दिया। वो पहले याद कीजिए, फिर आंखें देखिए। आप याद कीजिए आप पैदा नहीं हुए, चरवाहे से साहबा पूछ रहे हैं कि क्या मोहम्मद एक खूबसूरत को देखे हो। कहा मैंने ऐसे को तो नहीं देखा, लेकिन 3 दिन से एक शख्स को देख रहा हूं। बकरियां यहां चराने आता हूं, हमारी बकरियां भी नहीं चरती, और बकरियों की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं 24 घंटे। क्यों? इसलिए कि उस गुफा से, उस गार से एक रोने वाले की आवाज आती है, बस। और उस आवाज को सुनकर मेरी बकरियां रोने लगती, चरना बंद करती। उस तमाम जितने भी सहाबा थे उस चरवाहे के हाथ पांव को चूमते और कहते थे शुक्रिया। जाते हैं खुशबू से जान ले देते। असहाब मुस्तफा सरकार का कयाम कहां किसके घर में है। जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। 1 दिन की बात नहीं, 3 दिन तक जाहिरी तौर पर गायब है। सहाबा तड़प उठे, ये है मोहब्बत। कहां गया मेरा माशूक, कहां गया मेरा महबूब। सहाबा बेचैन हो गए। अपने फिजिकली और मेंटली बेचैनी का राज सहाबा नहीं को समझते। जब गए और जाने के बाद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बार बार आवाज दे रहे हैं। जब आवाज ज्यादा हो गई तो सजदे से सर उठाते हैं। अरे रे रे क्या हुआ आका, आप 3 दिन से यहां। इमाम अहले सुन्नत ने उस मंजर को एक शेर में पिरोया है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अब किसके लिए रोए थे? अपने हुसैन के लिए सिर्फ नहीं, अली फातिमा के लिए नहीं, अपनी औलाद फैमिली के लिए नहीं। रब्बे हबली उम्मती। आप पैदा भी नहीं हुए और आपको अल्लाह का नबी मग़फ़िरत के लिए गिफ्ट मांग रहा है। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो सच्चा महबूब वो तो है, लेकिन सच्चे मुहिब आप हो ये कहां है। आप दावा तो मोहब्बत का कर रहे हैं, वो महबूब सच्चे हैं, लेकिन मोहब्बत की सच्चाई आप में कहां है। आप फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर परेशान होते हो तो दवा मुस्तफा है, लेकिन आप मुस्तफा को कहां याद करते। आप दुनियावी मामलात पे पड़ जाते हो, दुनियावी मामलात में इतना मगन हो जाते हो। अब सुनिए एक और खास तौर से, क्योंकि जब बात अच्छी होती है ना तो वो लायक तकलीफ भी होती है। 2017 की बात है,
रमजान का महीना है, रमजान से 2 दिन पहले का महीना है, ये 2017 में 2023 आप जानते होंगे। इतनी सख्त बीमार पड़ गई हमारी बीवी, सख्त बीमार पड़ गई। मैं अकेला हूं, मेरे पास 2-3 बेटियां हैं बस छोटी छोटी, उनका स्कूल है, मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं। बीवी है, हाईटेक सिटी हाइट्स में मैं रहता था, नामपल्ली में, अकेला। रमजान है, वहां से मुझे सिकंदराबाद तरावी को जाना है। बीवी एडमिट है DR हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऑपरेशन, 5 किलो खून से ज्यादा गिर गया है खून, ऑपरेशन में है, बच्चे घर में है, मुझे तरावी पढ़ानी है। जरा आप मंजर को याद कीजिए, आप इसको महसूस कीजिए। ये मैं शरीयत के आईने में बोल रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल व्यक्तिगत नजरिया नहीं। महसूस कीजिए, कुरान सुनाना है, तरावी पढ़ाना है, बगैर स्टडी के मुमकिन नहीं है। जुमा है, दिगर मसरूफियात है, बच्चे हैं, लेकिन कसम खुदा की इमाम अहले सुन्नत का वो शेर मेरी रहबरी करता था कि उनके निसार कोई कैसे रह। बीवी भी यही बोलती थी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, आप जाइए। 500 रुपया नर्स को दे देता था और कहता था 2 घंटा सिर्फ देखना, मैं तरावी पढ़ा के आ रहा हूं। वहां से मैं एक भाई साहब को बुला लेता था, इमरान नाम है, उसी उनकी गाड़ी का बस क्या पढ़ना है दिमाग लगाता था, 1.25 पारा का वही स्टडी कर लेता था, कुछ अगर कंफ्यूज हो तो देख लेता था और तरावी पढ़ा कर पहले ही बोल देता था मैं सलाम फेर करके चला जाऊंगा, आप मिलने की कोशिश ना करना। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मेरे लिए हमदर्द हो, इसलिए बता रहा हूं कि कैसा भी गम हो, कसम खुदा की उस साल की तरावी सबसे अच्छी तरावी हुई है मेरी, सबसे अच्छी तरावी हुई है। खुद लोगों ने कहा है कि इस साल, हालांकि हमारे पीछे हजारों कितने हाफिज रहते हैं, एक भी लुकमा नहीं, एक भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मैंने कहा था ए अल्लाह हम तेरे लिए हैं। वादी गैर जीजरा में तूने इब्राहिम को बुला लिया और इस्माइल को मां के साथ छोड़ दिया था, लेकिन तूने हिफाजत तो की थी ना हाजरा की। आज मेरी बीवी तेरे कलाम को सुनाने के लिए उसका शौहर, बच्चे परेशान, हम शिकवा नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्ट तू करना, बस हिफाजत तू करना, और यकीन जानिए हर कुछ अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हर कुछ अच्छा हुआ। मैं ये ज़हन देकर ये बताने जा रहा हूं कि 5-10 दिन जो है पिछली जो जिंदगी गुजरी है उन जिंदगियों को भूल जाइए अगर गलत गुजरी है तो, लेकिन कम से कम 10 दिन ऐसा गुजारिए कि ये दिल धड़कने लगे इश्क रसूल में, तौहीद और सुन्नत में, माँ बाप के ख्याल में। अगर फैमिली को टाइम नहीं दोगे तो कब्र में जाने के बाद कैसे टाइम दोगे? आवाज भी दोगे ना माँ को तो कभी नहीं आएगी। मेरी माँ कल इंतकाल करने वाली है, आज रात में मोबाइल पे बात कर रही है मेरी छोटी बेटी। मैंने कहा माँ मुझसे भी तो बात कर, मैं तुमसे राजी हूं बेटा, मुझे इनसे बात करने दो। मेरी छोटी बेटी, मैं समझ नहीं पाया कैसे समझेंगे, बेहतरीन सेहत है, खा पी रही है, चल रही है माशाल्लाह। मैं बार बार कह रहा हूं माँ मुझसे तो बात कर, बीवी से बात करने, नहीं मुझे इन तीनों से बात करने दो, इन तीनों से बात करने दो। और एक जुमला बार बार, हम तुमसे राजी हो बेटा, तो खुश रह, मुझे इनसे बात करने दे। और सुबह में फजर की नमाज के बाद 1 कप चाय पी करके चली गई। वालिद गिरानी भी सेम टाइम में वैसे ही उसी हालत में, रुको की हालत में चले गए, कोई तकलीफ नहीं। 93 इयर्स की उम्र थी वालिद गिरानी, 80 साल 85 साल की वालदा की, किसी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं थी। एक ही जुमला रहता था कि भाई हमारा जो काम है हम करते हैं, बाकी का काम तो अल्लाह का है। और एक ही जुमला बोलती थी, हमने कुछ नहीं कमाया, हमने एक बेटे को कमाया। मैं उस वक्त कुंवारा था जब मेरी उम्र 23 साल की थी, जब हज को जा रहा था। वालिद साहब ने एक जुमला कहा कि बेटा एक जमीन बिक रही है, तुम्हारे पास पैसे हैं तो खरीद लो। मैंने कहा वालिद साहब मुझे हज करना पसंद ज्यादा है, मैं हज करना चाहता हूं, मेरे दोस्त अहबाब भी जा रहे हैं। तो माँ बाजू ही बैठी,
ایک جملہ کہتی ہے کہ حج زندگی میں ایک بار ہے، پیسے تو آتے جاتے رہیں گے، زمین تو آتی جاتی رہے گی، لیکن بیٹا اگر ایک بار حج کر لے گا تو کم سے کم میدان محشر میں حاجی کی ماں تو کہنا، حاجی کا باپ تو کہنا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ایک حافظ قرآن کے سر پر تاج رکھا جائے گا. یہ تو میں نے سنا ہے کہ ایسا تاج ہوگا کہ اس کی چمک ایسی ہوگی جو سورج سے بھی زیادہ ہوگی، جبکہ سورج آپ کے گھر کے برابر ہوگا، گھر میں موجود ہوگا، ایسی چمک والا ایک حافظ قرآن. تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جا بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں. والد صاحب نے بھی کہا، اب ماں نے دے دیا اجازت تو بالکل جاؤ، بات کرو ماں سے، دعا لو مت زبردستی. ماں دعا کرو نہیں، تمہارے کردار سے جو ان کے دل سے نکلے گی نا وہ قبول ہوگی. بولو گے تمہارے ماں باپ، کوئی بھی آپ کسی کے سامنے بھی آپ بولو کہ دعا کیجیے جی اللہ اچھا رکھیں گے تو سب بول دیں گے، لیکن وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں. لیکن جب آپ اچھا کام کرو گے نا تو یقین جانو ماں فخر کرے گی، اللہ میرے بیٹے کو اچھا رکھنا، میرے بیٹے کو سلامت. کلمہ کا حق ادا کرو مسلمانوں، رسالت توحید اور رسالت کا حق ادا کرو. مینٹلی فزیکلی جو بھی تکلیف ہو، ہر چیز کے دوا ہے محمد رسول اللہ. میں نے حدیث قرآن سے آپ کو ابھی بتایا ہے، اس کو سمجھیے. دل کو جو زنگ لگے ہیں اس کو دور کیجئے، اس کو ختم کیجئے. اسی صورت میں میرا ایک موبائل بھی گم ہو گیا تھا، میں غار ہرا میں اوپر چڑھ گیا ہوں اور صدری میں یہاں رکھا تھا. وہ تھا 2005 میں، اتنا مشہور بھی نہیں ہوا تھا، اسمارٹ فون تو تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تو چھوٹا سا فون 1100 کا ایسا فون تھا، تو یہاں پر رکھا تھا، دھیان نہیں تھا، وہ گر گیا نیچے. غار ہرا میں جب گیا تو سوچا امی سے بات کروں، جب آئی فون ہے ہی نہیں، اب کیا کرنا کیسا کرنا. خیر سوچا اب غریبی کیسی ہوگی 2005 میں آپ سمجھیے. چلا آیا، اب کیا کرنا کیسا کرنا. میں نے ایک جملہ اپنے تمام چاہنے والوں سے کہا تھا، حلال کمائی ضائع نہیں ہوگی. اگر میرا وہ پیسہ حلال کا ہے تو انشاءاللہ وہ موبائل ضرور آئے گا، اور درے خدا ہے اللہ کا یہاں درے گا، یہاں تو غلط نہیں ہو سکتا. یہ میں جملہ ہی بول رہا تھا کہ کسی نے مجھ کو فون کیا کہ میرے پاس ایک موبائل ہے، آپ اس کی آئیڈینٹی کیجئے، اس کی پہچان بتائیے. میں نے کہا سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ موبائل کے ساتھ ایک قلم بھی ہے ہرے رنگ کا. اس نے برجستہ کہا آپ سچ بول رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں ولید بن مغیرہ یا کوئی ہوٹل میں ہے، ہم نے میپ دیا اور وہ لا کر مجھے دے دیا. میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں کہ حلال کماؤ، کبھی بربادی نہیں آئے گی. سچ بولو، کبھی بربادی نہیں آئے گی. تمہارا گیا ہوا مال بھی واپس آ جائے گا انشاءاللہ. تم اپنی توحید کے اسٹرانگنس کو سمجھو، تم اپنے نبی کے اسٹرانگنس کو سمجھو. سارے انبیاء کرام کو نبوت آپ کے نبی کے صدقے میں مل رہی ہے یار، تو مغفرت نبی کے صدقے میں نہیں ملے گی. آپ کو ملے گی نبی کے صدقے میں، لیکن اپنی تکلیف کو دوسروں سے نہیں، اپنے نبی سے کہو، اپنے حبیب سے کہو. ایک صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاکم مستدرک کی روایت ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر قرطبی بھی ہے، ان کے ایک اعرابی سے بھی روایت ہے. بہرحال یہ دو تین باتوں کو جمع کر کے میں ایک جملہ بول رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن کے بعد، وصال کے 3 دن کے بعد ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، اور حاضر ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی مٹی اور تراب پاک کو لے کر اپنے اوپر مل لیتے ہیں. آج بھی ہم لوگ ایسا کر کے کرتے ہیں نا کبھی. خیر مل لیتے ہیں، اور مل لینے کے بعد جملہ خطابانہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جو اللہ کے پاس سے لائے ہم نے وہ سنا، جو آپ نے کہا ہم نے وہ مانا، ہم نے سمعنا و اطعنا، جو آپ نے دیا ہمیں وہ مانا وہ سنا وغیرہ وغیرہ بولنے کے بعد. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انہی لائی ہوئی باتوں میں سے، آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، سورہ صافات آیت نمبر 64 تلاوت کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ लोगों अगर गुनाह हो जाए तो इधर उधर मत जाना, मेरे हबीब के पास आ जाना। आका मुझसे गुनाह हो गया है, मैं उस आयत की वजह से आया हूं जो आपने लाकर हमें दिया है। जरा समझिए कि अपनी हर तरह की तकलीफ को नबी से शेयर करोगे तो इंशाअल्लाह सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन क्या है कि बात का जवाब नहीं मिलेगा, डॉक्टरों के पास जाने का सजेस्ट नहीं देंगे, सोल्यूशन पेश करेंगे। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं गुनाह किया हूं और अल्लाह ने कहा है आओगे तो मैं तेरी तौबा कबूल करूंगा, रहम करूंगा। मैं आ गया हूं। बोलते 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 इतना रोए कि बेहोशी तारी हो गई। कहते हैं कि कब्र से फनुदिया मिनल कब्र से आवाज आई अन्नहु कद गुफिर लक, जा तेरी बख्शिश हो गई। आप इसे महसूस करके सुभान अल्लाह महसूस कीजिए इसको। वो चाहते तो बहुत सारे लोग थे, यार गुनाह हो गया है कैसा करें क्या करें, लेकिन नहीं, शरीयत को देखा कि शरीयत क्या कहती है गुनाह होने के बाद और उस पर अमल किया। आज आप छुपाते हो, आज आप अपने थॉट से उस गुनाह को मिटने की कोशिश करते हो। नहीं, समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो आओ मेरे हबीब की बारगाह में, ये रहमतुल लिल आलमीन है, मगर सिद्क दिल से आओ तो सही, साफ दिल से आओ तो सही और कहो आपके पास ना हो तो कहां जाऊं आका, आपके पास ना हो तो कहां जाऊं। यहां आपको सोल्यूशन मिलेगा, यहां आपको दवा मिलेगी, यहां आपको सजेशन सिर्फ नहीं मिलेगा, यहां आपको सोल्यूशन मिलेगा। यह है मुस्तफा जान रहमत का एहसास। आप ये 10 दिन तक खुदा के वास्ते ये जो धड़का है अभी दिल इस महफिल में, इस धड़कते दिल को अपने घर में भी इसका माहौल। अभी एक शख्स ने, एक बाप ने फोन किया कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, आप कुछ तो बताइए। मैंने कहा कि बेटे के साथ आप आइए ऑनलाइन। तो मैंने कहा बेटे तुमको कोई शिकवा है बाप से? नहीं मुझे कोई शिकवा नहीं है। अच्छा तो फिर तुम बात नहीं मानते? नहीं वो मैं जब काम करता रहता हूं तो बोलते हैं वगैरह, मैं सब सुन लिया। उसके बाद कहा बेटा एक बात मानोगे? हाँ, 5 दिन तक मोबाइल यूज मत करो, 5 दिन तक मोबाइल यूज मत करो। एक आजिज की बात मान लो, 5 दिन तक यूज मत करो। और उसके बाद कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो ठीक है। और बाप को कहा 5 दिन तक बेटे से प्यार करो, बेटे को टाइम दो, बेटे से बात करो, बेटे से शेयर करो, बेटे से बात करो, फीलिंग को शेयर करो। कसम खुदा की 5 दिन के बाद दोनों मिलकर फोन कर रहा है। अल्लाह का एहसान है मेरे बेटे ने मोबाइल बेच दिया है। आप जिसमें लग जाएंगे ना तो मोहब्बत तो उसी से होगी ना। आपको लग के तो देखिए मां के कदम में, आइए ना बाप के पास जिस मां ने आपके पेशाब वगैरह को साफ करके सीने से फ्रेश दूध पिलाया है, फ्रेश दूध पिलाया है। 1.5 किलो दूध 2 शेर से भी ज्यादा ताकत रखती है मां का। और एक वक्त में बच्चा 2 शेर से ज्यादा दूध पीता है मां के सीने से। आप बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछ लो, उस सीने से लग करके तो देखो। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी आप प्रयास किए होंगे, जब भी उनके पास कोई रोता हुआ बच्चा आता ना, आज साइंस हैरान है उनकी इस तहकीक पर। रोता हुआ बच्चा, दूध पीता बच्चा आता तो आप एक नुस्खा देते थे और कहते थे ए मां दूध पीता है? हाँ, नहीं रोएगा। ऐसा है लेफ्ट साइड का जो पिस्तान है ना, आप सो जाओ और लेफ्ट साइड से इनको दूध पिलाओ, चुप हो जाएगा। कसम खुदा की तमाम माए यही आकर के पूछती और सोल्यूशन यही बताते और हर मां का बिल्कुल मसला हल होता। लोगों ने पूछा हुजूर ऐसा क्यों है? कहा जानती हूं उसकी हिकमत यह है कि जब बच्चा मां के पेट में रहता है ना तो दिल जो है लेफ्ट साइड में है और दिल जो धड़कता रहता है ना, उस धड़कन को वो अपनी पूरे वजूद में महसूस करता है। पेट से जब निकलता है तो वो धड़कन नहीं मिलती है तो रोता है। क्या बात, वो धड़कन कहां मिलती है? पेट से बाहर हो गया तो रोने की वजह
तकलीफ फिजिकली नहीं है, वो चीज उसे नहीं मिल रही है, चुनांचे वो जब भी लगाते हैं तो दिल की धड़कन का ऐसा, हाँ मैं आ गया अपनी असली जगह, वो चुप हो जाता है। कहना यह है कि आप करीब होइए, रिश्तों को पहचानिए। अभी मेराज में आपने महसूस किया कि नहीं कि अल्लाह भी जानता है कि 5 वक्त की नमाज रहनी है, अल्लाह भी जानता, अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा। फिर मतलब 9 मरतबा क्यों अल्लाह के नबी गए, 5-5 करके क्यों माफ हुआ, क्यों गए? जानते हैं जिस तरह उम्मत जो है, उम्मत मोमिना आपस में भाई भाई है, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, बाप बेटे का रिश्ता ये अपनी जगह पर है, लेकिन ईमान की हैसियत से दोनों भाई भाई भी, मोमिन आपस में भाई भाई है। तो जब मोमिन आपस में भाई है तो ऐसे नबियों की जमात ये आपस में भाई भाई है, नबियों की जमात भी आपस में भाई भाई है। तो अब जरा समझिए, रिश्तों की अजमत को समझिए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी जो जा रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं कि 5 रहने वाली है, या अल्लाह पाक जो नहीं जानता, सब जानता है। लेकिन हजरत मूसा जो भाई है, उस रिश्ते के एहतराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। मूसा, तुम्हारी आंख की वो ताकत नहीं थी ना कि तुम खुदा को देख सको, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं देख के आ रहा हूं, तुम मेरी आंखों में देख लो। ये शेयरिंग का उन्वान मिल रहा है आपको। लेकिन आज भाई भाई दुश्मन बन गए। तुमको मां ने ज्यादा लिख दिया है इसलिए तुम हमारे दुश्मन हो, बेटी को ज्यादा दे दिया है इसलिए तुम दुश्मन हो। नहीं मेरे भाइयों, मां बाप का रिश्ता जायदाद की बुनियाद पर नहीं है, अल्लाह के सिलेक्शन से है, अल्लाह के इंतखाब से है। अल्लाह ने तुम्हें बेटा बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें उनकी औलाद बनाया है, जायदाद की बुनियाद पर नहीं। जायदाद की बुनियाद पर मां बाप का रिश्ता का उन्वान होता तो कभी भी गरीब मां बाप नहीं कहलाते, कभी भी नहीं कहलाते। इसलिए ये 10 दिन 5 दिन जो भी बड़ी रात से पहले तक अपना पहले हिसाब कर लो, इससे पहले के फरिश्ते हिसाब करके अल्लाह की बारगाह में पेश करें। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग एग्जाम देते हैं, इम्तिहान देते हैं, तो कोई भी सवाल हो या ना हो, आखिरी पेपर हम अच्छा लिख देते हैं, कम से कम इसलिए कि भाई मुमतहिन इम्तिहान देखने वाला, हाँ अरे हाँ लिखा है ना कुछ भी, ऐसा लिखा है कुछ भी, तो आखिरी पन्ना तो कम से कम आखिरी पन्ना तो ऐसा रख दो कि अल्लाह की रहमत को उसके दरवाजे खटखटाने लगे, अल्लाह के दरवाजे जो रहमत के हैं कहने लगे, फरिश्ते भी आपके लिए गवाह। अब आपको इमाम अहले सुन्नत ने ज़हन दिया ना, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। ये किसके लिए कहा था जिब्रील ने? ये कहा था आपके लिए मेरे हबीब, आप जा रहे हो ना, जाओ, अब मेरा स्टेटस नहीं है ऊपर तक, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप, जरा ध्यान दे, अपने बाप का एहसान चुकाया, रिश्तों की अहमियत को समझ, एहसान चुकाया। आज तुम चाबी और कीली, अच्छा कमाल ये है कि जो मर जाता है उसके कपड़े तो गरीब में बांट देते हो, 4 व्हीलर नहीं बांटते, अच्छी घड़ी नहीं बांटते, सोने चांदी नहीं बांटते, 2 व्हीलर नहीं बांटते, वाह जो रेगुलर उनसे टच नहीं बांटते, ये कैसा थॉट है? ये आपका बिल्कुल नॉनसेंस पहलू है। अगर उनकी मंसूब चीजों को बांटना है, सबसे पहले उनके 4 व्हीलर को बांटो, जो जो चीजें उनसे मंसूब है वो बांटो। नहीं, ये आपकी अक्ल है, ये आपकी सोच है, ये शरीयत की सोच नहीं है। तो सोचो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। क्या बोल रहा था इससे पहले? अरे कुछ अच्छी चीज बोल रहा था, फिर दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिश्तों की अहमियत का जरा उन्वान दे, रिश्तों की अहमियत। इसी हवाले से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रिश्ते का एहतराम। क्या कुछ बोल रहा बेटा? हाँ ठीक है, हाँ तुमको मिलता बराबर, इधर देखते रहना। हाँ, तो रिश्तों का एहतराम, ये इसको समझिए। माँ बाप का जो रिश्ता है, बेटे का जो रिश्ता है, औलाद का जो रिश्ता है, ये जायदाद का रिश्ता, ये अल्लाह के सिलेक्शन का रिश्ता है। वो चाहता तो किसी काफिर के यहां भी पैदा कर सकता था। अल्लाह ने कितना बड़ा फजल किया कि ईमान वाले घर में पैदा किया। और अभी शुरू ही में आपने सूरत तूर की आयत नंबर 21 को सुना कि आप अगर लो क्वालिटी की जन्नत में भी जाएंगे ना,
تو ماں باپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں ملا دے گا آپ کو. دیکھا آپ نے؟ ایسا کبھی نہیں کرنا. مرد ہو تو اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرو. دنیا تقدیر سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے. دنیا قسمت سے ملے گی، جتنا آپ کی قسمت میں ہے ملے گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ ملے. ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا. لوگ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک کہ وہ اپنا کمپلیٹ رزق نہ کھا لے. اس کا مطلب رزق فکس ہے، تو جو ہے وہ ملے گی. تو تقدیر میں دنیا اور محنت کرو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. الٹا کر دیا تم نے. محنت دنیا کے لیے کر رہے ہو اور آخرت کو تقدیر پر چھوڑ دیا. نماز آخرت کے لیے، حج آخرت کے لیے. محنتیں آپ کو کرنی ہوگی اگر قبر کو منور کرنا چاہتے ہو. آخری بات سنو آپ، اور پھر وہ آیت کریمہ کی وضاحت کر دو. یہ بتائیے صحابہ کرام کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ ہر صحابی جنتی. اور یہ نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن کے جملے ہیں. کل وعد اللہ الحسنى، کلن ہر صحابی، وعد اللہ نے وعدہ کیا، الحسنى جنت کا. مطلب ہر صحابی جنت. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک دم کامن جملے ہیں یہ. یہ وہ ہے نہیں. ہر صحابی جن کی صحابیت ثابت ہے وہ جنتی ہے. کلیئر ہے؟ اگر صرف آج آپ کو بشارت میں آ جائے کہ آج کے بعد سے آپ نماز نہیں پڑھنا، آپ کو جنت دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ بول رہا ہوں، تو آپ تو کسی سے بولو یا نہ بولو خوشی سے تڑپ اٹھیں گے آپ. اور اگر آپ کے الٹے پلٹے پیر ہوں گے تو ہاں نہیں صحیح ہے، آپ فاتحہ دلا دو. نہیں، ذرا میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں کہ صحابی کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. عشرہ مبشرہ سب کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی. لیکن قسم خدا کی صحابہ کرام کی شان قرآن سے سنو آپ. باوجود کہ جنت مل گئی لیکن کبھی انہوں نے تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑی، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی. ذرا کبھی ادب سے پوچھو، آپ کو تو جنت مل گئی ہے، پھر آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے اس جملے کو؟ آخری سانس تک کس طرح عبادت کی ہے کہ سنیں آپ آخری آیت کریمہ. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. ارے صحابی کی زندگی کی بات کر رہے ہو کہ صحابہ کیا کرے، رات میں نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، نوافل پڑھے؟ نہیں. ارے صحابہ کی شان سنو. قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کہ جب بھی صحابی کو دیکھو گے تو یا تو رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیا قرآن کا فرمان غلط ہے؟ تم ایک رات کے قیام کو صحابہ سے ٹیلی کر رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے صحابہ اینی ٹائم یا تو رکوع میں یا سجود میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اپنے تھاٹ کو پیدل کرو. یہاں پہ ہم جس رات کو جس دن کو بھی نماز کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، وہ وکیلاً صحابہ کی سنت ہے. شب برات کا قیام بدعت نہیں ہے، کسی بھی رات کا قیام بدعت نہیں ہے. یہ صحابہ کی وہ سنت ہے جو ریگولر کی سنت ہے. ہم تو ایک رات میں اپنے لیول کے حساب سے کرتے ہیں، پھر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ بخش دے. یہ قرآن نے کہا ہے. سورۃ الکہف میں بھی آپ دیکھیے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. غداۃ والعشی کا معنی ہوتا صبح و شام. ابا صبح و شام آپ دیکھو گے کہ وہ اللہ ہی کو پکارتے رہتے ہیں. تو کیا شب برات کی شام شام نہیں ہے؟ اور قرآن کہہ رہا صبح و شام پکارتے ہیں، تو کیا اس شام میں وہ شام داخل نہیں ہے؟ اس لیے شروع ہی جو کہا یہ کیوں کرے، وہ کیوں کرے، ایسا کیوں کرے، یہ انکمپلیٹ اسٹڈی ہے ان لوگوں کی. آپ ان میں نہ جائیے. میں نے جو پریپیئر کیا ہے اسی آئینے میں رہ کر کے 10 دن 5 دن تک بالکل یاد رکھیے گا. جو بھی انوائلنٹری میں کسی سے بھی اگر حق تلفی ہوئی ہے، غیبت چغلی ہوئی ہے، بالخصوص ماں باپ کا اگر دل دکھائے ہو
تو कसम खुदा की अगर वो जिंदा है तो उनके पेट में मुंडी डालो और कहो कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं माफ करे तो उनको कहो कि ठीक है, हम आग लगाते हैं और उसमें चले जाते हैं। ये भी सहाबा का प्रोसीजर है। हजरत अलकमा के बारे, आपको अगर मेरे जहन्नम में जाना गवारा है तो ठीक है, ऐसा आप माफी का पूरा एकदम SMS कीजिए। आप अगर करना ही हो तो माफ कर दो, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपका सीना मुनव्वर हो, होटलों में ना गुजरे आपका, या तो मस्जिद में, या माँ बाप जिंदा है तो कदम में, फैमिली में, अपने मिंबरों में। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को रूह आती है आपकी असलों की और आकर के देखती है कि कौन कहां है। अगर तुम दिन भर होटलों में रहोगे और बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो रूहें तुम्हारे खिलाफ जाकर के वो परेशान होती हैं, वो रूहें। इसलिए तुम अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा होटलों में नहीं, या तो मस्जिद में, या अपने माँ बाप के पास, अपने फैमिली के पास, अपने लोगों के पास गुजारो। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस नशिस्त को कबूल फरमाए, हाजिरी को कबूल फरमाए।